وزیر اعظم, ڈپٹی اسپیکر سب شامل تھے. وہ ساری قوم کے سامنے ہے کیا کیا. اور اس کے بعد انہوں نے جب وہ اقتدار سے باہر نکلے تو انہوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے. اور سازش کیا ہوئی ہے کہ پاکستان کے ایمبیسڈر کو اس کی جو دعوت تھی وہاں سے فارغ ہوئے, وہ ٹرانسفر ہوئی, تو ان کی فیئر ویل میں ایک دعوت میں ایک امریکی عہدیدار جو ڈپٹی سیکرٹری ہے ان کے, اس نے انہیں کہا, اللیجڈلی خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ امبیسڈر صاحب اپنی حکومت کو کہہ دو کہ عمران خان کو ہٹا دو ورنہ ہمارے تمہارے تعلق اچھے نہیں ہوں گے. اور امبیسڈر اپنی یہ دعوت کے لیے اب اپنی بات کس کو کہے گا؟ وزیر اعظم کو, اپنی حکومت کو. اور وزیر اعظم کون ہے؟ عمران خان. یعنی امریکی عہدیدار نے کہا کہ جناب شبیر صاحب آپ اپنے وزیر اعظم سے کہہ دیں, جو کہ عمران خان صاحب تھے, کہ عمران خان کو ہٹا دیں ورنہ آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے. یہ سازش ہوئی. یہ کمال کی سازش ہے کہ جو حکومت وقت کو اطلاع دے رہے ہیں کہ ہاں بھائی یہ کرو, ان کو دھمکی تو دے سکتے ہیں, ادروائز تو اس سے زیادہ کچھ نہیں, لیکن انہوں نے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیچا اور یہ بات ان کی چلی. اس کو انہوں نے ساتھ وہ کیا جس بقول ان کے ساتھیوں کے وہ مذہبی ٹچ بھی ساتھ دیتے, تو اس میں یہ کام چلا. لیکن اب آئے دن ان کا, کبھی ان کا یہ تھا کہ مجھے قتل کرنے, مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے, کبھی اس کے وہ بیانیاں بدلتے رہتے ہیں تاکہ نیا مسالہ ڈلتا رہے, لوگ اس کے ساتھ اٹیچ رہے. اس کے بعد خان صاحب نے مسلسل ایک نعرہ یہ لگایا کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, ایک ہونا چاہیے, دو پاکستان نہیں ایک پاکستان ہونا چاہیے. یہ بڑا اعلیٰ نعرہ تھا, لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے, درست ہے. لیکن جب اپنی باری آئی, باقی سب کے لیے تو قانون ایک ہونا چاہیے تھا, اور سب کو کہتے تھے کہ جی کیا ہوا, اگر آپ کے خلاف کسی عالمی ملک میں کسی میں ملک کے اندر کوئی کیس ہوا ہے تو وہ ثبوت ہمارے پاس آ گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں غلط ہے تو جائے اس کے جا کے خلاف کیس کریں. اب خان صاحب کو بھی چاہیے کہ جا کے وہاں کیس کریں. خود اپنی باری آئی ہے تو آپ جا کے برطانیہ میں کیس کرنے کو تیار نہیں ہیں. خود اپنی باری آئی ہے, یہاں تو جب لوگ پکڑے جاتے تھے, اور خان صاحب خود کہتے تھے باہر بیٹھ کے کہ میں جاؤں گا تو میں شاید خاقان عباسی کو اندر کرا دوں گا, اور واپس آ کے کہتے میں نے کرایا کہ نہیں, وہ گرفتار ہو جاتے ہیں. اسی طرح وزراء روز دارے لگاتے تھے کہ فلاں پر ہو جائے گا, فلاں ایسے ہو جائے گا, تو خود تو چلتے تھے. اور جب ہم کہتے تھے کہ جی بڑی زیادتی ہے کہ لوگوں کو پکڑتے پہلے ہیں, انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, عدالتیں بھی کہتی ہیں. تو خان صاحب کہتے تھے کیا ہوا, ملک کی عدالتوں کا سامنا کریں, جس کے اوپر جو الزام ہے جا کے جواب دیں. اب اگر عدالتوں میں کیس ان کی دور میں گئے ہیں تو اس میں ہنگامہ شروع ہو گیا ہے. ابھی پتہ چلا ہے کہ بابر رحمان صاحب نے ابھی اعلان فرمایا ہے کہ کل عمران خان صاحب شہباز گل صاحب کی پوچھ گچھ کرنے کے لیے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اسپتال جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ خان صاحب سے سوال ایف آئی اے کرے تو غلط, نیب کرے تو غلط, وہ کہتے ہیں میں کسی کو جواب دے نہیں. یعنی خود عبداللہ ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, اور باقی سب کو قانون کی نصیحت ہے کہ بھائی قانون کے سامنے جواب دو. آپ پہ الزام اگر غلط بھی ہے تو آپ جائیں نا قانون کے سامنے جا کے جواب دیں, آپ پہ تو الزام بھی صحیح ہے. اور اب ایک نیا کام شروع کر دیا. وہ پچھلے 3-4 مہینے سے تسلسل سے یہ بات کرتے کرتے کل انہوں نے بڑے زوردار الفاظ میں کہا, اور کہا کہاں, میڈیا کی آزادی کا کوئی سیمینار تھا جس میں خان صاحب تقریر فرمایا. اور حیرانگی ہے کہ میڈیا کی آزادی جتنی ان کے دور میں تھی وہ میڈیا والے جانتے ہیں آپ لوگ کیا کہتے تھے, اینکرز ہمارے کیا کہتے تھے, لکھاری ہمارے کیا کہتے تھے. اور آج خان صاحب وہ میڈیا کے گلے گھونٹنے والے کیا کہتے تھے, فواد چودھری صاحب کیا کہتے تھے, خان صاحب کیا فرماتے تھے. آج وہ میڈیا کے ایک سیمینار میں, میڈیا کی آزادی کے ایک سیمینار میں کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کہ میں, اور یہ بات ایک دفعہ نہیں انہوں نے کہی, یہ تسلسل سے پچھلے 3-4 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ میں نیوٹرلز کو کہتا ہوں کہ نیوٹرل نہ رہو, اس حکومت کو چلتا کرو, اور آپ نے پہلے غلط فیصلہ کیا ہے, آپ نے میری حکومت ہٹائی ہے, آپ مجھے واپس لاؤ. اس ملک کے اندر آپ اس حکومت کو, کس کو کہہ رہے ہیں, فوج کو, نیوٹرل فوج کو کہتے ہیں. ان پہ الزام کیا ہے کہ وہ نیوٹرل نہیں رہے. وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں. وہ کہتے ہیں کیوں نیوٹرل ہیں, پہلے کہتے تھے ہم نیوٹرل رہے, پھر کہتے ہیں نیوٹرل کیوں ہیں, میرے ساتھ کیوں نہیں ہے. یعنی وہ نیوٹرل ہوں تو وہ کہتے ہیں آپ نیوٹرل نہیں رہے, میرے ساتھ ہوں تو نیوٹرل.
اسی طرح جس طرح باقی جماعتوں کو افراد کو وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے، اگر میرے ساتھ نہیں ہو، مخالف نہ بھی ہو، میرے ساتھ نہیں ہو تو تم مخالف۔ اب وہ فوج کے اوپر یہ الزام تراشی کر رہے ہیں اور فوج کو انسائٹ کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں بار بار، جو کہ انتہائی خوفناک بات ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے سیاسی عمل میں مداخلت کریں، اس حکومت کو گھر بھیجیں اور میری حکومت لے کے آئیں۔ فوج کو یہ دعوت دینا کہ وہ آئین سے ماورا کام کرے اور تسلسل سے دعوت دینا اور پریشر بلڈ کرنا ان پہ، یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ ہم سارے شہباز گل کا کیس لے کے بیٹھے ہیں، یہ تو شہباز گل کے کیس سے کہیں بڑا جرم ہے کہ جماعت کا سربراہ کہہ رہا ہے، افواج پاکستان کو کہہ رہا ہے اور روز کہتا ہے اور پریشر بلڈ کر رہا ہے کہ جی آپ مداخلت کریں سیاسی عمل میں، آپ حکومت کو گھر بھیجیں۔ کس قانون کے تحت؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ وہ آئین سے ماورا کام کریں اور کبھی کسی بہانے نیریٹیوز کو چلا کے خان صاحب آپ بنیادی طور پہ سوچیں، اس ملک کے وکلاء کو، اس ملک کے قانون دانوں کو، عدالتوں کو اور حکومت وقت کو بھی میں کو بالکل سوچنا ہوگا کہ یہ دعوت دینے سے مراد کیا ہے؟ اس سے بڑا خوفناک کام کیا ہو سکتا ہے؟ شہباز گل کا کیس تو ایک طرف، یہ تو کہیں آگے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ میرے دور میں نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھی۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی، بھئی نیب آپ کے کنٹرول میں نہیں تھی تو آپ کے وزیر کس طرح پہلے پریڈکشنز کرتے تھے فلاں بندہ پکڑا جائے گا، فلاں بندہ پکڑا جائے گا، اب اس کی ضمانت منسوخ، ایسے ہی ہوتا تھا۔ نیب بھی آپ کے پاس تھی، نیب کا چیئرمین بھی آپ کے پاس تھا، ٹیپیں بھی آپ کے پاس تھی، اور جس کو چاہتے تھے آپ اس کی پگڑیاں اچھالتے تھے۔ آپ نے تو کسی کے ہم نے تو کبھی کے لیے نہیں کیے، ہم تو آپ کو پھر بھی کہتے رہے کہ آئیے خان صاحب ٹھیک ہے آپ حکومت کریں، ہم عدالتوں کو فیس کریں گے، ہم اپنے کیسز فیس کرتے رہے۔ زرداری صاحب نے تو آپ سے کوئی ریلیف نہیں مانگا، آپ نے جی بھر کے گالیاں دی ہمیں، NRO مانگتے ہیں۔ ہم نے کوئی NRO نہیں مانگا تھا خان صاحب، ہم نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو بچانے کے لیے حالات بڑی تیزی سے بگڑ رہے ہیں، آج آپ کے دور کے حالات کا شاخسانہ بھگت رہی ہے پاکستانی قوم۔ ہم اس وقت کہہ رہے تھے کہ آئیے مل کے میثاق معیشت کرتے ہیں، اس وقت شہباز شریف صاحب نے کہا تھا، اس وقت بلاول صاحب نے کہا تھا، اس وقت زرداری صاحب نے کہا تھا۔ آج آپ کو بہت یاد آتا ہے، لیکن آپ نیب کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اپنے مخالفین کو توڑنے کے لیے استعمال کرتے رہے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ ہوتے تھے ان کے خلاف تو کوئی کیس نہیں بنتا تھا، جو لوگ آپ کے خلاف تھے ان کے خلاف کیسز بنتے رہے۔ یہی عالم آپ نے بیوروکریسی کے ساتھ بھی رکھا۔ اب سوال یہ ہے، ایک بیانی انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ جی دیکھیں باقی سارے سیاستدان تو پیسے پاکستان سے باہر لے گئے، میں پاکستان کے اندر پیسے لے کے آیا۔ انہوں نے منی لانڈرنگ کی، یہ پیسے پہلے باہر لے گئے، پھر ٹیٹیاں لوائیں، پھر جو مختلف الزامات ہیں جن میں کوئی جان نہیں ہے، لیکن وہ یہ پیسے لے کے آئے، یہ الزام ہے ان کا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں خان صاحب کہ ابراج گروپ اور عارف نقوی وہ کیریکٹر ہیں جنہوں نے KESC کو لوٹا، SSGC کے پیسے لوٹے، انہوں نے PSO کے پیسے لوٹے، وہ ملک سے باہر پیسے لے کے گئے، وہ منی لانڈرنگ نہیں تھی۔ وہ آپ کو مختلف اکاؤنٹ سے وہ ان اکاؤنٹس پہ پیسے بھیجتے رہے جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے، جو آپ کے اپنے ساتھی اکبر بابر نے وہ کیس ڈکلیئر کیے، اور جب وہ سرٹیفائی ہوئے الیکشن کمیشن میں تو وہ منی لانڈرنگ نہیں تھی، یہ منی لانڈرنگ تھی۔ اور میں حکومت وقت سے کہوں گا، بشیر میمن صاحب جو ایکس DGFI ہیں خان صاحب کے دور میں رہے، ان کا ریکارڈ پہ ان کا انٹرویو ہے، انہوں نے کہا خان صاحب نے مجھے بلا کے پریشرائز کیا کہ ان پہ KESC پہ ابراج گروپ پہ زیادہ ہاتھ نہیں ڈالو، ان کا کیس ختم کر دو۔ مجھے کہا میں نہیں کر سکتا، آپ نے نہیں مانا۔ میں آج حکومت وقت کو کہوں گا، میں انویسٹیگیشن کو کہوں گا کہ بشیر میمن صاحب کو بلائیں، ان کا سٹیٹمنٹ لیں اور اس کے اوپر بالکل کیس بلڈ کریں، اس کے اوپر بالکل پوری تحقیقات کریں کہ یہاں سے پاکستان کا پیسہ عارف نقوی صاحب لے جائیں اور آپ کو جا کے دے دیں۔ کس حوالے سے دے رہے ہیں؟ پاکستان کا پیسہ، وہ KESC کا پیسہ، وہ کراچی والوں کا پیسہ تو لوٹ رہے ہیں، وہ SSGC کے پیسے تو نہیں دے رہے۔ آپ ان کو رعایتیں دیتے ہیں، وہ باہر چلے جاتے ہیں اور امریکہ میں جا کے ان کے کیس بنتے ہیں۔
برطانیہ میں ان پر کیس بنتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا صاف ستھرا ہوں. ایسا نہیں ہے. منی لانڈرنگ کا یہ بڑا اعلیٰ نمونہ ہے جس کا آپ ایڈمیشن کر رہے ہیں, جس کے اکاؤنٹس پکڑے گئے اور ان کی باقاعدہ ٹرانزیکشنز ہیں. وہ فرق جو پاکستان کو بھی مطلوب ہے, جو امریکہ کو بھی مطلوب ہے, اس شخص کے سب سے بڑے وکیل آپ بنے پڑے ہیں اور آپ اداروں کے ساتھ تحقیق کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو یہ سوچنا ہوگا کہ مسلسل عمران خان صاحب اپنے مخالفین کی کردار کشی کر رہے ہیں, اپنے کیے ہوئے سارے جو جرم ہیں ان کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جب بھی کوئی ادارہ ان کی صاف تحقیقات کرتا ہے تو اس پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. کیا ہوا؟ وہ ڈیفلیکشن کرتے ہیں. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ انہیں پتا تھا نا کہ انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کے اندر ہم نے مال چوری کیا ہوا ہے, ہم نے کنسیلمنٹ کی ہوئی ہے. تو جب تک وہ کیس چلتا رہا, لٹکتا رہا, تاریخیں ملتی رہی, تاریخ میں تاریخ پڑھتی رہی, سٹے ملتے رہے, تب تک تو کام چلتا رہا. پھر اپنے ہی ہاتھوں سے لائے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کو جب انہوں نے اس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرنی شروع کی, اور اب باقی جماعتوں نے بھی کیا, عدالتوں نے بھی کہا اس پہ فیصلے دو, اس کا فیصلہ نزدیک آنے لگا تو آپ اس پہ چڑھ دوڑے کہ یہ بڑا خراب آدمی ہے, اس کو تو فارغ کرو, یہ کرو, وہ کرو. کیا قصور کیا تھا چیف الیکشن کمشنر نے؟ چیف الیکشن کمشنر صاحب سے بڑے گلے ہوں گے ہمیں بھی کہ الیکشن کمیشن سے ہوں گے, لیکن خان صاحب کیا 10 کا الیکشن کا قصور تھا کہ آپ کی جماعت کی کارکردگی انہوں نے سامنے لایا, وہ الیکشن دوبارہ ہوا اور آپ ہارے اور آپ کو سرخی کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ بات چھوٹی تھی, اس کو تو بہانہ بنایا گیا. ایکچوئل مسئلہ یہ تھا کہ ان کے خلاف جو فارن فنڈنگ کا کیس تھا اس کا فیصلہ انہیں پتا تھا خان صاحب کو کہ میرے خلاف کیا فیصلہ آ سکتا ہے, وہ کلیئر کیس تھا. لہٰذا انہوں نے اپنی ذات کو بچانے کے لیے پہلے اس پہ حملہ کر دیا کہ جب کیس کا فیصلہ ہے تو میں کہوں کہ جی میں تو پہلے کہتا تھا کہ میرے خلاف ہوگا. اب انہوں نے نیا کام کیا, اب انہیں پتا ہے کہ توشہ خانہ میں جو کچھ بھی ہوا, توشہ خانہ میں آپ نے پیسے دے کے چلے, آپ نے لے لیے وہ تحفے, وہ تحائف آپ نے مارکیٹ میں فروخت کر دیے. وہ شاید قانوناً جرم نہ ہو, اخلاقی طور پہ بہت بڑا جرم ہے. آپ آصف زرداری صاحب کو اور آپ میاں نواز شریف صاحب کو تو روز مورد الزام ٹھہراتے ہو کہ انہوں نے بھی توشہ خانہ سے وہ گفٹ لیے. انہیں غیر ملکی حکمرانوں نے اگر گفٹ دیے تھے تو وہ گفٹ آج بھی ان کے استعمال میں ہیں, وہ ان کے پاس ہیں, وہ تحفے ہیں, وہ بیچے نہیں ہیں. ہم نے کاروباری طور پہ نفع نہیں کمایا اس سے, وہ ان کے استعمال میں ہیں. اور جب بھی کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے, آپ کو بھی ہمیں بھی, تو لوگ تحفے استعمال کرتے ہیں, بیچتے نہیں ہیں. لیکن آپ نے بیچ کے چلے, اخلاقی جرم کر لیا, اور وہ تحفے ان حکمرانوں کو بھی پاس پہنچ گئے, ان کو خبریں پہنچ گئی جنہوں نے آپ کو دیے تھے. آپ یہی کہتے رہے نا کہ نہیں یہ بتاؤں گا تو بڑا وہ اس میں سیکریسی رکھنی, انہیں اپنی طرف سیکریسی رکھنی. اس کے بعد آپ نے وہ پیسہ جو آپ نے کما لیا اس سے, اس کے 2 ایشوز تھے. ایک یہ کہ اسی سال آپ نے الیکشن کمیشن کو جو ریٹرن فائل کرنی تھی اس میں بتانا تھا, آپ نے ڈکلیئر کرنا تھا, کیونکہ وہ اب آپ کا ایسٹ بن گیا تھا. جب وہ گفٹ آپ نے پے کر کے آپ نے لے لیا, وہ آپ کا اثاثہ تھا. آپ کہتے ہیں میرا اثاثہ, میرا زیور, میرا تحفہ میری مرضی. تو میرا تحفہ میری مرضی سے تب بکتا ہے جب وہ آپ کا اثاثہ ہے, اور آپ اپنا اثاثہ ڈکلیئر کرنے کے پابند ہیں. اور دوسرا, آپ نے اگر گورنمنٹ سے ایک اثاثہ لیا, اس پہ انویسٹمنٹ کیا آپ نے 2 کروڑ کی فرض کریں, اور آپ نے کمائے اس سے 8 کروڑ, تو جو 6 کروڑ کا نفع کمایا آپ نے وہ قابل ٹیکس ہے, وہ انکم ٹیکس کا لائبلٹی ہے. آپ نے وہاں ٹیکس دینا تھا, آپ نے لائبلٹی ادا کرنی تھی, آپ نے ڈکلیئر کرنا تھا. آپ نے وہاں ڈکلیئر نہیں کیا, پکڑے گئے. اس کے بعد جب شور ہوا, میں آیا تو آپ نے اگلے سالوں میں آ کے اس کی ریکٹیفیکیشن کر لی, اس کو ڈکلیئر کرنا چاہا. تو یہ ان کو کلیئر کٹ کیس کا پتہ ہے. اب انہوں نے نیا نیریٹو چھیڑ لیا کہ جی مجھے پتا ہے میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, اور مجھے منظر سے ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے, میرے خلاف مجھے نااہل قرار دے کے نواز شریف کے ساتھ ملایا جا رہا ہے, اور اس ملک میں نئے کھیل ڈالے جا رہے ہیں. یہ کون کرا رہا ہے خان صاحب؟ وہ کہتے ہیں نا خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. خان صاحب کھل کے گل کرو. آپ اپنے فوج کو, اپنے اداروں کو, اپنے انٹیلیجنس اداروں کو اس طرح مورد الزام مت ٹھہرائیں.
کبھی کہتے ہیں میرے ساتھ وہ ہینڈ ان گلو تھے, مجھے بتاتے تھے کہ فلاں نے چوری کی ہے, فلاں نے پیسے کھائے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے ان کو پکڑا ہی نہیں ہے, ان کو چھوڑا ہی نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے؟ آپ ڈائریکٹلی الزام لگا رہے ہیں ان اداروں پہ. یہ بہت افسوسناک بات ہے, اور اس کی انتہا جو ہے وہ گل صاحب نے فرما دی ہے. اب گل صاحب کا پتہ کرنے یا ان کو چھڑانے یا ان کو حوصلہ دینے پتہ نہیں کیا کرنے, خان صاحب کا حملہ آور کرنے کا, جتھا بندی کرنے کا ارادہ ہے. خیر اس کا فیصلہ تو رانا ثناء اللہ صاحب کریں گے یا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کرے گی, لیکن آپ کے کہنے پہ آپ کی پالیسی اس پالیسی سے آگے جا کے خراب ہے. شہباز گل نے تو افواج پاکستان یا اپنے اداروں کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی. آپ تو اس پورے ادارے کو انوائٹ کر رہے ہیں, مجبور کر رہے ہیں, پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے سیاسی عمل میں مداخلت کرے, وہ آئین سے ماورا کام کرے, وہ آئین کو کھلواڑ کرے آپ کی طرح. یہ شہباز گل کے کیس سے بڑا کیس ہے, بڑا جرم ہے جو افسوسناک ہے. اور پاکستان کے لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ خان صاحب کا یہ رویہ جو ہے کہ میں حکومت میں ہوں تو سب اچھا ہے, اور میں نہیں ہوں تو پھر میں ہر چیز بگڑے بچوں کی طرح خراب کر دوں گا, میں وہ کھلونے بھی توڑ دوں گا, میں اگر ملک کا سربراہ ہوں میں ہوں تو ٹھیک ہے, ورنہ ملک بھی اگر خراب ہوتا ہے پھر آپ تین ٹوٹے کرنے کا, تین ٹکڑے کرنے کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح کے ارادے آپ سے کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ بڑا افسوسناک ہے. اب بھی ہم آپ کو کہیں گے ابھی بھی وقت ہے, آپ سنبھلیے, ہوش کیجئے, اور پالیٹکس میں برداشت بھی ایک بڑی اعلیٰ چیز ہے. آپ اپنے کو بڑا کہتے ہیں, میرے کو بڑی عوامی طاقت ہے, بڑے لوگ میرے ساتھ ہیں. لوگ ساتھ ہیں تو پھر صبر کریں, الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی کیا فرق پڑتا ہے الیکشن کرا دیں, کیوں مطالبہ مانا جائے عمران خان صاحب کا, جب ساری جماعتیں ایک طرف ہے, ایک جماعت کہہ رہی ہے الیکشن کرا دیں, ان کے تو اتحادی نہیں کہہ رہے الیکشن کرا دیں, لیکن کیوں کرائے جائے. اچھا فرض کریں عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ مانا جائے تو اگلا مطالبہ کیا ہوگا؟ اگلا مطالبہ ہوگا الیکشن کمیشن ختم کریں, نیا الیکشن کمیشن. کون بنائے گا, کیسے بنے گا؟ وہ تو ایسا اپوزیشن کو نہیں مانتے, پھر کیا کریں گے؟ پھر انہیں کے کاموں کو مان لیں گے. پھر وہ کہیں گے کہ نہیں وہ جو قانون تھا میرے دور میں وہ قانون واپس لاؤ. وہ کیسے آئے گا؟ پھر وہ کہیں گے اچھا اب ساری انتظامیہ بھی میری مرضی کیوں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی میری مرضی کیوں. تو سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ جو کہا جاتا ہے آج کل روز مباحثہ کہ جی نیا الیکشن ہی حل ہے, ہم سمجھتے ہیں نیا الیکشن ہی حل ہے. میں پوچھتا ہوں کہ نئے الیکشن میں کیا گارنٹی ہے؟ نئے الیکشن میں اگر اسی طرح کا سپلنٹ مینڈیٹ پھر آتا ہے, اسی طرح کی حکومتیں بنتی ہے, اور خان صاحب کو اگر اپوزیشن میں بیٹھنا پڑ جاتا ہے تو پھر کیا؟ پھر ٹھہراؤ آ جائے گا, پھر چیزیں سنبھل جائیں گی, پھر بہتری آ جائے گی. یہ کیا لاجک ہے؟ لاجک یہ ہے کہ حوصلے سے چلیں, صبر سے چلیں, الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے, اس وقت کے لیے اپنی تیاری کریں. آپ جلسے جلوس کر رہے ہیں کریں, آپ اپنے بائی الیکشن لڑیں, بالکل لڑیں, اور بھی کوشش کریں کہ آپ کو اور موقع بھی فراہم کریں تو آپ کوشش کریں. اور اگلے الیکشن میں اگر لوگ آپ کو ووٹ دیں گے تو بسم اللہ, کس نے روکا ہے آپ کو؟ اس سے شارٹ آف دیٹ اگر آپ چاہیں کہ آپ پریشرائز کر کے ہمارے اداروں کو, پاکستان کے قومی اداروں کو آپ غیر آئینی کام کرنے پہ, خراب آئین کو توڑنے پہ مجبور کریں, تو یہ خان صاحب بہت بڑا جرم ہے. ایک سیاستدان کے منہ سے یہ باتیں مناسب نہیں ہیں. اپنا بیانیہ, اپنے الفاظ, اپنا آرگومنٹ سوچیں یہ کیا کہہ رہے ہیں, قوم بھی اس پہ سوچے. اور جو منی لانڈرنگ کا ایشو میں نے ریز کیا ہے اس پہ تو بالکل بشیر میمن صاحب کا انٹرویو موجود ہے, اور اس پہ ہماری جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر وہ ضرور تحقیقات کریں. نوید اکبر جو اچھا صاحب, آپ نے جیسے ابھی بات کی, عمران خان صاحب نے خود تسلیم کیا کہ شہباز گل سے غلطی ہوئی ہے. جب انہوں نے ایک بات تسلیم کر لی, خود ملزم کو انہوں نے ملزم تسلیم کر لیا, تو اس کے بعد اس ملزم کو پہلے تو 6 دن خاموش رہے, دیکھتے رہے کہ کیا ٹیمپو بنتا ہے. آپ مجبوراً جیسے وہ اب نکل آئے ہیں اور والد کو انسائٹ کر رہے ہیں, یہ تو بہت بڑا جرم ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے اوپر تو خود عمران صاحب کو بھی لائبل ہونا پڑے گا اس سارے معاملے پہ, کیونکہ پیچھے تو انہیں کا نام لیا جا رہا ہے. کسی قانون کو مانتے نہیں ہیں, وہ اپنے آپ کو اباؤ بنا سکتے ہیں. وہ جلسہ کرنا چاہیں تو اپنی مرضی کا, ادارہ چاہتے ہیں اپنی مرضی کا,
لوگ چاہتے ہیں اپنی مرضی کے میرے ساتھ ہوں، میری جماعت ہوں، میرے تابع دار ہوں، میرا حکم چلے، وہ صرف اس کو قانون مانتے ہیں. اور وہ اگر غیر قانونی کام کریں گے تو قانون اپنا رستہ لے گا. یہ بڑا افسوسناک ہے. بالکل آپ نے درست کہا کہ خان صاحب نے اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ شہباز گل نے غلط کیا. کل ان کے جو چیف اسپوکس پرسن ہیں خان صاحب کے، انہوں نے باقاعدہ سینٹ میں یہ اقرار کیا ہے، فواد چوہدری صاحب نے کیا ہے. لیکن میں نے کہا نا کہ وہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے ذوالفقار کرمانی. قائرہ صاحب یہ ایک بہت پرانے عرصے سے جو ہے نا -1 کا فارمولہ بھی چلتا آ رہا ہے، آصف زرداری صاحب کے حوالے سے بھی، باقی بھی نواز شریف صاحب کے حوالے. اس وقت عمران خان جو کچھ کہہ رہے ہیں، ایک تو عمران خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں وہ عبود اللہ ہے، لیکن وہ جو بیان فرما رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاپولر لیڈرشپ کو ہٹانا یہ ایک رہا ہے ماضی میں بھی. ابھی فارن فنڈنگ کے تھرو نہ صرف مجھے ختم، یعنی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے زہر بھی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میری پارٹی کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. تو وہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ پاپولر لیڈرشپ اور پاپولر پارٹی میری ہے، مجھے مائنس کیا جا رہا ہے، میری پارٹی کو بھی بین کیا جا رہا ہے. تو یہ بیانیہ کیسا ہے ان کا؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی تو اس معاملے میں کلیئر ہے. پیپلز پارٹی کے لیڈر کو، اس بے گناہ کو جس کے قتل کا آج نہ عدالتیں اس کیس کو مانتی ہیں اور ساری دنیا کے جورسٹ کہتے ہیں ان کو قتل کیا گیا، ان کا عدالتی قتل ہوا تھا، ان کو قتل کر کے کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ اس طرح پارٹیاں ختم نہیں ہوا کرتی. لیکن خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے فارن فنڈنگ کیس میں 8 سال تک التوا کر آیا اور پھر الیکشن کمیشن پہ حملہ آور ہو گئے. کیوں؟ انہیں پتا تھا فیصلہ کیا آنا ہے، کیونکہ اٹ واز اے کلیئر کٹ کیس، لہٰذا انہوں نے اس پہ حملہ آور ہو گیا کہ میں بے گناہ ہوں. اب وہ توشہ کیس میں انہیں پتا ہے کہ میں پکڑا گیا ہوں اور میں اس میں سزا پاؤں گا. تو سوال یہ ہے کہ خان صاحب کا اپنا ان کا جو نیریٹو ہے وہ یہی ہے کہ قانون سب کے لیے ایک، اور قانون اگر سب کے لیے ایک ہے تو پھر قانون کا سامنا کریں نا. پھر قانون آپ سے سوال کر رہا ہے، آپ اس کو جواب دیں نا. پھر آپ ایف آئی اے کے جو نوٹسز آتے ہیں اس کو لے کے بھاگ پڑتے ہیں کہ جناب ہم سے آپ پوچھ نہیں سکتے. خان صاحب خود بھی کہتے ہیں میں جواب دہ نہیں ہوں. پی ٹی آئی کو پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو اکاؤنٹ نہیں دیتے، اس کے لیے آپ ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں. تو سمپل سا کام ہے نا، ایف آئی اے آپ سے پوچھ رہی ہے، دیں جواب ان کو. آپ تو آپ کے تو ہاتھ ہی صاف ہیں، آپ تو بڑے نیک پاک لوگ ہیں، آپ کو تو بڑے اکاؤنٹ سیدھے ہیں، آپ کو تو کوئی غلطی ہے نہیں. تو کیوں پھر سارا یہ ہنگامہ ہے؟ خدا کیا ہے؟ ابھی چیف جسٹس آف پاکستان نے بیان دیا ہے کہ جو لوگ اسمبلی میں ہیں وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے قانون سازی نہ کریں، اور انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا ہے پی ٹی آئی کو کہ آپ 150 افراد کو باہر نکال کے بیٹھیں، اندر جائیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم مداخلت کریں. تو آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، تو کیا آپ لوگ ذاتی فائدے کے لیے قانون سازی کرنے جا رہے ہیں؟ ایسی کوئی بات؟ سر ایک ایڈ کروں کہ عدالت کا کام قانون کی تشریح ہے یا قانون بنانا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون بنانا تو صرف پارلیمنٹ کا کام ہے اور اسمبلیوں کا کام ہے، اور کسی کا کام نہیں ہے، کسی ادارے کا. انٹرپریٹیشن ہے یا اس کے اوپر ججمنٹس ہیں، اور ججمنٹس بھی قانون کے خلاف نہیں ہو سکتے، ججمنٹس کے ذریعے بھی قانون سازی نہیں ہو سکتی. جو انہوں نے فرمایا ہے، میں نے سارا وہ بیان کیونکہ سنا نہیں ہے، جو تھوڑے بہت فکر چلے ہیں وہ سارا سیاق و سباق اس میں ہوتا نہیں، لہٰذا اس میں کمنٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا. میں ہمیشہ اس بات کا داعی رہا ہوں، جج صاحبان سے، عدلیہ سے ہمارے بہت سارے گلے شکوے بھی ہیں، لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک شفاف عدلیہ، ایک مضبوط عدلیہ، نیوٹرل عدلیہ پاکستان کے اندر یا دنیا کے کسی نظام کے اندر بھی وہ جمہوری عمل کو آگے لے جانے کے لیے، اس کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے. جج صاحبان کو اپنی گفتگو میں، اپنے کمنٹس میں، ججمنٹس میں بھی نیوٹرلٹی اور شفافیت چاہیے. گفتگو کرتے ہوئے رائے دے سکتا ہوں، میں تو ہمیشہ مشورہ دے سکتا ہوں، کیونکہ ان کے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں، اس کے اوپر تبصرے ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک تو کمنٹس کام کریں. یہ میری رائے ہے، میں کوئی ان کو اس پہ ڈکٹیٹ نہیں کر رہا، تاکہ اس کے اوپر تبصرے ہونے ہیں تو اس کے اندر الفاظ کا چناؤ بھی ایسا ہو تاکہ یہ جو مباحثہ ہوتا ہے یہ نہ ہو. ہاں، اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے مفاد کے لیے قانون سازی نہیں کرنی چاہیے تو نہیں کرنی چاہیے، تو بالکل یہ تو لاء کا بھی بیسک گراؤنڈ ہے. اگر ان کے میں کوئی ایسی قانون سازی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کو ضرور بتائیں کہ وہ کون سی قانون سازی ہے جو اپنے مفاد کے لیے پارلیمنٹ کے اندر ہوئی ہے اور یا کسی دور میں بھی ہوئی ہے. ہاں، ایک چیز ہے، مداخلت بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہیں تو ہم مداخلت تو نہیں کرنی چاہیے.
चाहते नहीं, करनी ही नहीं चाहिए। पार्लियामान का काम पार्लियामेंट के पास रहना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक ये है कि सियासी जमातें अपने मंशूर रखती हैं और उन मंशूर के मुताबिक वो जब हुकूमतों में आते हैं तो उस पर उन्होंने अमल दरामद के लिए कानून साजी भी करनी पड़ती है। उसकी इंटरप्रटेशन ये नहीं हो सकती क्योंकि अपने मफाद के लिए कर रहा है। मफाद को डिफाइन करके बिल्कुल ऐसी कोई कानून साजी ना कानून इजाज़त देता है ना आइन इजाज़त देता है, और इस हद तक चीफ साहब ने दुरुस्त कहा। सलमान क्या जजेस असम्बली में मामलात में आ सकते हैं? असम्बली के मामलात में जजेस को बिल्कुल मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, सियासी मामलात में कोशिश करनी चाहिए ना आए, इसलिए कि जब मामलात असम्बली के और कानून के होंगे उस पर फिर मुबाहिसे होंगे, फिर उनकी साहब अगर फौज नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान सुलह करवा लेती है और नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाते हैं, अगला इलेक्शन लड़ते हैं, पीपल्स पार्टी इस सारे सिनेरियो में क्या स्टांस रखेगी? मैं इफ्स और बट्स पे सवालों का जवाब नहीं, आपका क्या मैं मफरूज़े पे सवालों का जवाब, क्योंकि ये ऐसा तासुर आ रहा है। नहीं, ये देखे ना, ये मफरूज़ा है, मफरूज़ों पर सवाल का जवाब नहीं हो सकता। कल का सच है, इसमें बहस कर सकेंगे आपके लिए है ना, मेरे पास ये इत्तला नहीं है, आपके पास है, लिहाजा मैं इस पे क्या राय हूँ? साहब हुकूमत की चाहती है पीपल्स पार्टी और मुस्तफा खोखर साहब की तरफ से शर्म दिलाई जा रही है हुकूमत को कि जो शहबाज गिल के साथ हो रहा है तशद्दुद नहीं करना चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए। सेकेंडली कश्मीर से रिलेटेड सवाल है कि आबादी का तनासब जिसे चेंज किया जा रहा है वहाँ पर उस पर थोड़ा सा बता रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान में क्या है? देखिए, मुस्तफा नवाज साहब हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, उनकी अपनी ज़ाती राय है, उनको भी मैं मशवरा यही दूंगा कि जमाती राय के साथ चलना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल राय जो है वो हमें जमाती फोरम्स पे देनी चाहिए, उनके पास फोरम सारे अवेलेबल हैं, बाकी वो इंडिपेंडेंट है, उनका अपना हक है, इंडिविजुअल राय उनकी अपनी, उसकी राय उनकी राय का भी एहतराम करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक कश्मीर के अंदर जो डेमोग्राफी चेंज करने की बात की जा रही है कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर, उसके ऊपर भी बड़ा खुल के पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, बड़ा वाज़ेह तौर पे ये किसी एक जमात का, किसी एक हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है, सारे पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हम हिंदुस्तान की हर उस कोशिश को रोकने की कोशिश करेंगे, उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे, कश्मीरियों की जद्दोजहद में उनके साथ हैं, इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे, सफारती तौर पे, जहाँ भी मुमकिन हो सकेगा। और आपने देखा होगा कि जब से हमारी हुकूमत आई है, वज़ीर-ए-आज़म साहब या फॉरेन मिनिस्टर साहब कोई डिग्नेटरी उनको मिलने आए हैं या उन्होंने किसी मुल्क का विज़िट किया है, तो उनकी मुज़ाकरात में, गुफ्तगू में, मीडिया टॉक में जो प्रायोरिटी नंबर 1 इशू रहा वो हमेशा कश्मीर का इशू। उन्होंने उस पर लाजम कश्मीर के इशू को टच किया है, उसके ऊपर बहस की है, उसके ऊपर रिक्वेस्ट की है, उसके ऊपर दुनिया की तवज्जो दिलाई है।